Be happy for this moment. This moment is your life. عمر خیام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے وہ ناخوش ہو گئے اور اسی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ خوش رہنا پڑے گا۔ اگر آپ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو خوش رہنا پڑے گا۔ قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اللہ کیلن سلامہ سلامہ۔ جنت تو وہ مقام ہے جہاں پہ سب ایک دوسرے پہ سلامتی دیتے ہیں، پیس پیس۔ یہی ہمارا آج کا موضوع، خوشی۔ خوشی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی علیحدہ تصور ہے، یا غم کے ہٹ جانے کو یا غم کے گھٹ جانے کو ہم خوشی سمجھتے ہیں؟ میں ہوں خرم ہلائی اور اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ دیں گے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمد نجیب خان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام خرم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، تو ہم سب خوش کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ دیکھیں، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ ہیپینس واحد ایسی چیز ہے جو ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے، جو آپ کو سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے اور آپ کو کنٹینٹمنٹ بھی دیتا ہے۔ اس کو یوڈامونیا کہتا تھا ایرسٹوٹل۔ ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک ایموشنل سٹیٹ ہے۔ تو جیسے غالب کہتا ہے نا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے دی ہاؤ آف ہیپینس۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی خوشی، آپ کا سیٹسفیکشن میں جانا، پازیٹیو ویل بینگ کرنا، یہ اتنا اور میننگ فل لائف ہونا اور آپ کا کسی کاز کے لیے مرنا، یہ بنیادی طور پہ آپ کی سبجیکٹیو ویل بینگ ہیں، آپ کی ذاتی آپ کے خیالات ہیں جو میٹر کرتے ہیں۔ لیکن مور اوور جو ہمارا جس میں جان اسٹارٹ میل، جس میں یوٹیلیٹیرینزم جو ہے، جن کا یہ خیال ہے، ان کا ایک الگ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گریٹسٹ ہیپینس لوگوں کے لیے اچیو کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ کو سب سے زیادہ ہیپینس ملے اور لوگوں کا سب سے زیادہ فلاح بہبود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہے وہ میننگ فل کام ہے، کام درست تھا۔ ایگزیکٹلی۔ کہتے ہیں ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر خلا۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اب نیٹشے کہتا ہے کہ وہ کام جو آپ انتہائی مشکل کے بعد کریں، یعنی مشکل سے کریں، بہت بڑا چیلنج ہو اور وہ آپ اس کے رزلٹ اچیو کریں، تو وہ ہیپینس ہے، وہ اصل آپ کو ہیپینس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ جیسے اسپورٹس مین پورے میچ کے بعد، جیت کے بعد وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بیکاز دیر از اے ٹف، ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ریزلٹس آ جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ تو لہٰذا آپ کا اپنی بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو کنسول کرنا، اطمینان میں رہنا اور زندگی میں ایک بڑا مقصد رکھنا، یہ آپ کے ہیپینس کی جو اسٹیٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جو ہیپینس ہے وہ ایک آپ کی سولوشن گیونگ ہونی چاہیے، سولوشن فوکسڈ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ایموشن ہونا آپ کا کہیں اپنے آپ کو انگیج کرنا، آپ کا کسی ریلیشن شپ میں رہنا، اور مور اوور آپ کا میننگ فل کام کرنا کسی مشن کے ساتھ، اور آپ نے آپ کو ایک بہت بڑے ٹارگٹ کے لیے، اچیومنٹ کے لیے تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چند ایک فیچرز ہیں جو ہیپینس کے ہیں۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالا ہائے شرر بار دیکھ کر، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ جب اتنی مشکلات کے بعد آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو دیٹ گیوز یو ہیپینس۔ ڈاکٹر صاحب، برٹن رسل ایک میتھمیٹیشین، اور ایک میتھمیٹیشین سے عموماً توقع نہیں ہوتی کہ وہ خوشی جیسے تصور کے اوپر کچھ لکھیں گے، مگر انہوں نے پوری کتاب لکھی، دی کانکویسٹ آف ہیپینس۔ اس میں انہوں نے کیا اہم نظریات دیے تھے؟ آپ نے ٹھیک کہا، میتھمیٹیشین تھا،
बट बिग माइंड। वो उनका एक बड़ा फेवरेट की वर्ड था जिसको वो जेस्ट कहता था। जेस्ट का मतलब है ज़िंदगी को कंप्लीमेंट करने के लिए एक मिशन की तलाश में हो और अर्ज हो आपको कुछ करने की, उसको जेस्ट के बोलते हैं। तो वो जेस्ट का काल था। और रसल ये कहता था कि बुनियादी तौर पे जो कनकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस उन्होंने देखा ना, उन्होंने हालांकि हैप्पीनेस तो बड़ी इजी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वन अचीव्स इट, लेकिन उन्होंने रसल ने कनकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस की बुक लिखी, जिसका मतलब है कि आपको इंतहाई मुश्किल से काम करने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है। इट्स नॉट द ईजी जोक। जैसे कुरान हकीम भी कहता है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि यानी आपकी इस्तिताअत के मुताबिक ही आपको तकलीफ दी जाती है। कहते हैं कदरे संग सरे राह रखता हूँ, सख्त अर्जा है गिरानी मेरी, कर दिया ज़ोफ़ ने आजिज़ गालब, नंगे पीरी है जवानी मेरी। तो बुनियादी तौर पे रसल ये भी कहता है कि डोंट सेल्फ, अपने आप को सेल्फ अब्जॉर्प्शन में ना जाओ। यानी ये होता है ना कि लोग मजजूब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं अपने अंदर, तो रसल कहता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आपको कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए चीज़ों के, आपको बल्कि यानी आप कंपैरिजन में जाएंगे तो आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और वो आगे नहीं जा सकेगा। तीसरा यह है कि आपको इनोवेटिव होना चाहिए। डांपा कफन ने दागे अयूबे ब्रहनगी, मैं वरना हर लबास में नंगे वजूद था, तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ताए खुमारे रसूमों का यूथ था। कि इतना बड़ा बंदा एक तरफ, लेकिन दूसरे जब मरने की बारी आई तो उसने नया आइडिया नहीं लिया, वही तेशा उसके हाथ में था, मर गया, कि वो रस्मों रवाज का पाबंद था। बुद्धिज़्म में एक निर्वाण का तस्वुर है, तो क्या निर्वाण जो है वो हैप्पीनेस है, खुशी है, या खुशी के एक्सट्रीम तस्वुर को हम निर्वाण कहते हैं? और इस्लाम में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पीस, या इस्लाम खुद सलामती का दीन है, तो उसके मानी भी खुशी के हैं? देखिए, बुद्धिज़्म जो है वो काइंडनेस पे और लोगों की वेलफेयर पे बहुत ज़ोर देती है, और उनका अकीदा यह है कि अगर आप अपने आप को चंद एक मसाइल से, अपनी सफरिंग्स के साथ, अपने पैशन से, अपने लस्ट और ग्रीड से और एंगर से और इग्नोरेंस से, जहालत से अपने आप की जान छुड़ा लें, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आप एक फेज़ में पहुंच जाते हैं जिसको निर्वाण बोलते हैं, जिसका मतलब है एक फ्रीडम फॉर ऑल दीज लिंकेजेस। बुद्धिस्ट कहते हैं आप परपेचुअल वेंडिंग में हैं, और बुद्धा कहते हैं कि आपकी जो असल मंजिल है, अल्टीमेट गोल है, वो आपका निर्वाणा है। और निर्वाणा आप कैसे हासिल करेंगे? मसलन जो बुद्ध था, उसने जब निर्वाण उसको मिला और जब वो फौत हुआ तो उन्होंने कहा जी ये परी निर्वाणा में चला गया है, यानी जो निर्वाण की आखिरी स्टेज है, जिसका मतलब यह है कि आपको स्टेज पे जाके रीबर्थ के साइकिल को आप तोड़ देते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, कि वो कहते हैं जी अगर आप तीन चीज़ों से, जो तीन फायर्स हैं, मिसाल पैशन है, आपका बहुत ज़्यादा जज्बा होना, आपका नफ़रत करना, और आपका जहालत में होना, ये तीन ऐसी फायर्स हैं, अगर आप इनसे जान छुड़ा लें तो ये सफरिंग्स हैं जो आपको लेके जाती हैं मुश्किलात में। अगर आप इनसे जान छुड़ाएंगे तो एक ऐसी कैफियत आ जाएगी कि आप जो बर्थ का रीसाइकिल है, क्योंकि आपको पता है ना, उस पर साइक्लिक रीइंकारनेशन पे यकीन करते हैं नज़रिया तनासक के तहत, तो लिहाजा वो कहते हैं कि आप ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जिसको बुद्धाहुड की स्टेज कहते हैं। तो बुद्धाहुड की स्टेज ऐसी है कि जिसमें आप इवन इस दुनिया में बाकी लोगों को भी जो साइकिल ऑफ बर्थ है उससे आप आज़ाद कराएंगे। ठीक। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ठीक खुला है, इब्राहिमी मज़हब जितने भी हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज़म में, कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया, आपकी वापसी होनी है, आपके डीड्स पे है। यहाँ आपको मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो दे दिए गए हैं। आपने लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आना है, आपने नेक काम करने हैं, आपने ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, उनको मोहब्बत से पेश आना है, मैन काइंड के काम करने हैं जितने नेकी के काम हैं। और दूसरा, आपने अल्लाह ताला पे यकीन करना है, इबादत में रहना है, और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नफ्स को आपने ग्रो करना है। कैसे? आपके पास अल्लाह ताला की सफ़ात का एक मॉडल है, वो सफ़ात आपने अपने आप में पैदा करनी है, और प्रॉफिट की सुन्ना पे रहना है और तालीमात पे रहना है। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी लाइफ है वो हमारे लिए एक मॉडल है। कुरान हकीम कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जैसे सूरह यासिन में भी है ना, लशम्सो यंबगी लहा अन तुद्रिकल कामरा वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लु फी फलकिन यसबहून, कि जो चांद है वो सूरज को नहीं पकड़ सकता, यानी वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और वो जो इसी तरह जिस तरह की एक रात जो है, दिन और रात का जो साइकिल होता है वो भी कंप्लीट होता है, और एक दूसरे के गिर्द जो सितारे हैं सारे वो अपने अपने आर्बिट्स में घूमते हैं। बुनियादी तौर पे इब्राहिमी मज़हब का ये ख्याल है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे इन ब्रेविटी, कि आप इस्लाम हो, जुदाइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इवन दूसरे मज़ाहिब हों, उन सारों की तरगीब ये है
کہ الٹیمیٹ آپ کا ایم ہے ہیپینس، ٹھیک ہے، خوشی کے مقام پہ پہنچنا، اور یہ سارے کے سارے راستے اور طریقے ہیں جو آپ کو وہاں اس منزل پہ لے کے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سامعین و ناظرین، ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، گفتگو ہو رہی ہے تصور خوشی پہ، اسٹے ٹیون۔ خوشی ہمارے ذہن کا کوئی تصور ہے؟ کیونکہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ آج دل بہت خوش ہے یا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کا مینٹل کنسٹرکٹ بہت میٹر کرتا ہے آپ کو خوشی دلانے میں۔ Every moment has its players and its hope. Jane Austen۔ سامعین و ناظرین، ویلکم بیک۔ نقطہ میں آج گفتگو ہو رہی ہے تصور خوشی کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، خوشی ہمارے ذہن کا کوئی تصور ہے؟ کیونکہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ آج دل بہت خوش ہے یا دل باغ باغ ہو گیا، یا اس کا تعلق دل سے زیادہ ہے؟ اور اگر ذہن سے ہے تو ذہن خود ہی ایک تصور بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ آپ کے سوال سے مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ ہائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ واہ، بنیادی طور پہ دو میں سمجھتا ہوں کہ دنیایں ہیں جو انسان کے گرد گھومتی ہیں اس کنٹیکسٹ میں۔ ایک ہے آپ کی ایکسٹرنل ورلڈ، خارجی دنیا، بیرونی دنیا، جو آپ کی سینسول ورلڈ ہے، جس میں آپ کے حواس خمسہ آپریٹ ہوتے ہیں، اور ایک آپ کی ورلڈ ہے جو آپ کا مینٹل کنسٹرکٹ ہے، آپ کے دماغ کی دنیا ہے، جس کے اندر انسانی فیکلٹیز بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، ایموشنز کی ورلڈ ہے۔ اور یہ دونوں دنیا جو ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، وہ انٹریکشن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کس فیز میں ہے، کس آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی پوسچر کیا ہے، فیلنگز کیا ہیں آپ ذاتی خود کس فیز پہ ہیں، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ انسانی دماغ کے ایشوز ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ کے دماغ کی دنیا ہے جس کے اندر واقعات ہوتے ہیں، ذہن میں ہو رہا ہے۔ یہ 1200-1400 جو گرامز کا جو سٹرکچر آپ کے اسکل میں پڑا ہوا ہے اپر سٹوری میں، یہ آپ کی پوری یونیورس ہے، سب کچھ یہاں پہ آپریٹ ہوتا ہے۔ ہیومن ایسٹ میں جو مائنڈ ہے وہ ایک ڈائنامک اور لیونگ اینٹی ہے، یعنی وہ مائنڈ اپنا ایجنڈا خود سیٹ کرتا ہے روز۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی خواہشات آپ کے مائنڈ کو ڈرائیو کرتی ہیں، خواہشات ڈرائیو کرتی ہیں، لیکن مائنڈ کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور اپنا لے آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کے کانشیس میں اور سب کانشیس میں اپنے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کانشیس ہونا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور آپ کا سیلف کانشیس ہونا یعنی اپنا آپ شعور کو لانا، اور سیلف شعور کو یعنی سیلف کانشیسنس کی فیز میں جا کے جاننا، اپنے آپ کو اویئر کرنا، سینٹینس میں لے کے آنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اگلا جو فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ اپنی اوپینینز، اپنے بلیفز اور اپنے فیلز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم اس نتیجے پہ اس کو ہم یوں بریف کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ دو جو دنیایں ہیں ان کے کراس ٹاکس ہیں، ان کے کراس ورڈز ہیں، یہ ایک دوسرے کو کنفلکٹس میں ڈالتی ہیں، لیکن اگر انسان کے اندر ایک ول ہو اور ایک انگیجمنٹ ہو اور ایک اکمپلشمنٹ کا جذبہ ہو اور لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا جذبہ ہو اور مشن آپ کا سامنے ہو، اس کی سمت درست ہو اور اینگل ٹھیک ہو اور گول آپ کی بڑی کلیئر ہو، تو دین یو آر آن اے ٹریک کہ بڑے سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہیپینس کے راستے میں جو آتا ہے آپ اس کو عبور کریں گے۔ تو گویا آپ کا مینٹل کنسٹرکٹ بہت میٹر کرتا ہے آپ کو خوشی دلانے۔ ڈاکٹر صاحب، تو اگر یہ مان لیں آپ کی بات کہ مینٹل کنسٹرکٹ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ خوش ہوں گے یا اداس، تو کیا خوش آدمی کا ذہن اور ناخوش آدمی کا ذہن نیورو سائنس کے مطابق ایک ہی طرح کام کر رہا ہوتا ہے؟ ہیپینس جو ہے وہ بیسیکلی ایک پلیزنٹ ایموشنل اسٹیٹ کا نام ہے۔ جو آپ ماسلو کی تھیوری پڑھیں جو ہیرارکی آف نیڈس، تو اس میں وہ آپ کی گول ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن کی، جہاں انسان پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ مازلو ہیرارکی آف نیڈ نفسیات کی ایک تھیوری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی 5 بڑی ضروریات ہیں جو ہمارے معاشرتی رویے کو رہنمائی دیتی ہیں۔ مازلو نے یہ تھیوری 1943 میں پیش کی، اور اس تھیوری کو پیش کرنے کے لیے اس نے مثالی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا، جیسے کہ آئنسٹائن اور روزویلٹ۔ مازلو ضرورت کی سیڑھی پہ سب سے پہلے جسمانی ضروریات کو رکھتا ہے، جیسے کہ کھانا، پینا، سونا۔ جب ہماری یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو ہم اگلی ضرورت کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے تحفظ۔
جب زندگی محفوظ ہو جاتی ہے تو انسان زندگی کے اور موضوعات کی طرف رخ کرتا ہے. اور اگلی ضرورت کی کشش بڑھ جاتی ہے جو کہ ہے محبت. انسان دوستی کرتا ہے اور معاشرے میں رشتے پیدا کرتا ہے. اور جب یہ سب ضروریات پوری ہو چکی ہوں تو انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنی حقیقت کی تلاش کرتا ہے. تخلیقی کاموں میں حصہ لیتا ہے، معاشرے کی مدد کرتا ہے اور اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے. جب آپ اس کو مینٹل کنسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں نیورو سائنس کے حوالے سے، تو اس میں آپ کے دو کی ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کی ہوتی ہے جس کو آپ ہیڈونسٹک نیٹ ورک کہتے ہیں، یعنی، اور دوسرا یہ آپ کا ہوتا ہے جس کو آپ کو یوڈیمونیا کہتے ہیں. یوڈیمونیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اسٹیٹ آف افیئرز آپ کے دماغ کی جس میں آپ کو فلفلمنٹ کی، آپ نے اچیومنٹ کا اور ڈوئنگ سم تھنگ ایکٹیو اینڈ ویری گڈ، کر لینے کا احساس وہ ہوتا ہے یوڈیمونیا میں. ہیڈونسٹک فیز میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ان پلیزنٹ چیزوں کو میں برخاست کر رہا ہوں، میں اپنی خوشی کے اسباب پیدا کر رہا ہوں اور میں پلیزنٹ چیزوں کو میں پک کر رہا ہوں اور میکسیمم پلیئر لے رہا ہوں. میکسیمم آپ پلیئر لیتے ہیں. آج کل نیورو سائنس نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے. آپ اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں، اور میئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سکیل ہوتی ہے جس کو آپ سبجیکٹو ہیپینس سکیل کہتے ہیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مختلف جو لوگ ہیں ان کے اوپر چند ایک انڈیکیٹرز لگا دیتے ہیں، چند ایک آپ یعنی آپ بینچ مارک لے لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ آپ ان کے انٹرویو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں 20 کویسچنز ہوتے ہیں. 20 کویسچنز آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ان کو اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ایک سروے کر کے لوگوں کی جو اسٹیٹ آف ہیپینس ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یا آپ کی ایک اسکیل ہوتی ہے جس کو ہم سیٹسفیکشن ود دا لائف اسکیل کہتے ہیں. آپ لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس لوگوں کی میئرمنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنا خوش ہے. اور آج کل تو بلکہ دنیا کے لیول پہ پلیجر کی جو ہیپینس کی جو اسکیل ہے نا ناپا جاتا ہے، اور بلکہ جو ڈنمارک ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں جو سب سے زیادہ خوش لوگ رہتے ہیں. ایون سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ ہیں وہ بھی 2 اور 3 نمبر پہ آتے ہیں، اور سب سے پیچھے جو ہے وہ بھوٹان ہے. ایون جو یو کے ہے وہ 23rd نمبر پہ ہے، اور جو امریکہ ہے وہ 13ویں نمبر پہ. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ پیسے کے ساتھ بندہ خوش ہوتا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. بلکہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، حالانکہ جاپان بڑا رچ کنٹری ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو خوشی ہے اس کا تعلق صرف آپ کے پیسے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے مینٹل کنسٹرکٹ کے ساتھ ہے، اور آپ کی اس فیلنگ کے ساتھ ہے، اور اس امیجینیشن کے ساتھ ہے، اس نقطہ نظر کے ساتھ ہے جو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں بنایا ہوگا. قرآن کا کیا ویو ہے خوشی کی طرف؟ قرآن حکیم آپ کو بتاتا ہے کہ یو شوڈ بی کمپلیٹ ہیومن بینگ ود یور گڈ جیسچر، بی ہیپی. Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God. Imam Ghazali. ڈاکٹر صاحب، قرآن کا کیا ویو ہے خوشی کی طرف کہ ہمیں کیسے خوش رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے جس سے ہم سب خوش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن حکیم آپ کو بتاتا ہے کہ یو شوڈ بی کمپلیٹ ہیومن بینگ ود یور گڈ جیسچر، بی ہیپی. لوگوں کو خوش کریں، خود بھی خوش ہوں، لوگوں کے لیے بہتر کام کریں. اسی طرح قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ بھی آپ اپنی سول کو سیٹسفائی رکھیں. یعنی دیکھیں، جب آپ ہم غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، بے شک وہ بڑی میوٹ قسم کی آواز ہو، وہ آپ کو کہتی ہے کہ وہ آپ کے کانشنس کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آپ کی سول سے آواز آ رہی ہوتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو کمپیریزن میں نہ لے کے جائیں، بلکہ آپ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. دیکھیں، آپ کا نماز جمعہ کیا ہے، آپ کو کیوں آپ پہ بہت سختی سے فرض کیا گیا ہے؟
تاکہ آپ سوشل لنکس اپنے بنائیں, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے ملیں, تاکہ اپنے سوشل انٹریکشن آپ کا ہو. اور آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جو سب سے افیکٹو جو آپ کا گیدرنگ ہے وہ اسلام میں ہے. وہ آپ کی نماز عید ہے, آپ کی نماز جمعہ ہے, اور اس سے آپ کے سپورٹ گروپ بنتے ہیں. پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ آپ حلال چیزیں کھائیں تاکہ آپ کے اندر ایک تقدیس اور ایک اعلیٰ جذبہ پیدا ہو اور اس کی تطہیر ہو. آپ کی عبادت, آپ کا لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ اس کی منزل صرف ایک ہے, اس کو کہتے ہیں ہیپینس. سامعین و ناظرین, آج ہم گفتگو کر رہے تھے تصور خوشی پہ. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ آج اداس ہو یا کسی کو خوش دیکھ آئے ہو, یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع, اداسی. جان ایلیا بہت ہی خوبصورت ایک شعر کہتے ہیں, یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے, نہیں تو. فالو کریں ہمیں فیس بک پہ www.facebook.com/ptv. اللہ حافظ.